اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں اس وقت تک کہ تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ محمد الرسول اللہ کی محبت تمہارے دلوں کے اندر پیدا نہ ہو جائے، اور اس دل میں محمد الرسول اللہ کی محبت کبھی جگہ نہیں لے سکتی جب تک کہ اس دل میں اہل بیت کی سچی محبت نہ ہو۔ محبت اہل بیت لازم ہے ایمان کے لیے۔ جس دل میں محبت اہل بیت ہے اسی اندر محبت رسول ہے، بلکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے تو یہاں تک فرما دیا اہل بیت کے گھرانے کے اس عظیم چشمہ چراغ کے لیے، بلکہ جن کو اصل اہل بیت قرار دیا ہے، اصل اہل بیت وہ سیدنا علی مرتضیٰ ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا ہے، سیدنا امام حسن ہے، سیدنا امام حسین ہے، یہ اصل اہل بیت ہے۔ آقا نے ارشاد فرمایا علی تجھ سے محبت صرف مومن کرے گا، منافق تجھ سے محبت نہیں کر سکتا۔ بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں خاص طور پر حضرت سیدنا ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب فتنوں کا ظہور ہوا اس وقت حالات یہ ہوئے کہ مجمع مخلوط رہنے لگا، تو ہم لوگوں کو جب تردد ہوتا کہ مخلوط مجمع ہے، اپنے بھی اور بیگانے بھی ہیں، مومن بھی اور منافق بھی ہیں، تو فرق کیسے کریں؟ تو ہم ذکر علی شروع کر دیتے۔ علی کا ذکر سن کر جن کے چہرے دمک اٹھتے سمجھ جاتے مومن ہے، جن کے چہرے اتر جاتے سمجھ جاتے منافق ہے۔ یہ اہل بیت، ہر دور میں اہل بیت سے سچی محبت کی گئی، اور چونکہ اولین مومنین میں میں ذکر کربلا کرنے سے پہلے تمہید میں یہ بات اپنی مرضی سے پڑھنا چاہتا ہوں، حالانکہ مجھے حکم یہی ہے کہ میں ذکر کربلا کروں، لیکن اس سے پہلے چونکہ ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم عقیدہ حقہ پر پیرا دینا ہماری ذمہ داری ہے۔ ہمیں حالات دیکھ کر بات نہیں کرنا، مجمع دیکھ کر بات نہیں کرنا، کمیٹیاں دیکھ کر بات نہیں کرنا، لوگوں کا ذوق اور شوق دیکھ کے بات نہیں کرنا، بلکہ ہمیں حکم ہے کہ اپنی ذمہ داری کو سامنے رکھتے ہوئے خدا کی بارگاہ میں منہ دکھانے کا تصور کرتے ہوئے گفتگو ہمیں کرنا ہے۔ اس لیے میں کربلا پڑھنے سے پہلے تمہید میں یہ ضرور پڑھنا چاہوں گا کہ محبت اہل بیت ایمان ہے، اور یہ کسوٹی ہے، اور اولین مومنین جو ہے وہ صحابہ کرام ہے۔ تو صحابہ نے چونکہ یہ حدیثیں جو آپ مجھ سے سن رہے ہیں ہم نے اپنے بڑوں سے سنا، انہوں نے ان کے بڑوں سے سنا، لیکن یہ حدیثیں جو پہنچی یہ ڈائریکٹ رسول اللہ سے جس نے سنا وہ صحابہ ہیں۔ جب یہ حدیثیں سن کر کے ہم اہل بیت کی محبت کے اندر ملنگ بن رہے ہیں، کس سے سنا؟ ہم نے ماں باپ سے سنا، اساتذہ سے سنا، پیر و مرشد سے سنا۔ تو اہل بیت کی فضیلت کی حدیث جب ہم اپنے بڑوں سے سن کر کے ایسے عاشق بن رہے ہیں، تو جن لوگوں نے ڈائریکٹ رسول اللہ سے سنا ہوگا ان لوگوں کے عشق اہل بیت کا معیار کتنا بلند ہوگا۔ اس سے پتہ چلا کہ یاد رکھنا کسی کی زبان میں اتنی تاثیر نہیں ہے جو تاثیر مصطفیٰ جان رحمت ہے۔ میرے امام کہتے ہیں میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں، وہ سارت کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، کوئی جانے منہ میں زبان ہی نہیں بلکہ جسم میں جان ہے۔ حضور کی زبان کی تاثیر کی طرح کسی کی زبان میں تاثیر کیا ہو سکتی ہے؟ جب ہم آج کے خطبہ علماء سے سن کر کے اہل بیت کی محبت میں یوں ڈوب گئے، اللہ اکبر، کہ اہل بیت کے نام پر کوئی بھی بلا لے، جگہ کم پڑ رہی ہے، بیٹھنے کو جگہ نہیں ہے۔ یہ محبت اہل بیت کی کرشمہ سازی ہے۔ جب 1450 سال کے بعد کا یہ عالم ہے تو محمد رسول اللہ سے جنہوں نے سنا ہوگا ان کے عشق اہل بیت کا عالم کیا ہوگا۔ اولین مومنین صحابہ اصحاب رسول ہیں، تو انہوں نے تو ڈائریکٹ سنا۔ پھر ایک بات، انہوں نے صرف سنا نہیں بلکہ دیکھا بھی، رسول اللہ کو محبت کرتے دیکھا،
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोहब्बत करते देखा। एक बात आपको बताऊं, आइए थोड़ा सा हम रंग में रंगते हैं मोहब्बत अहले बैत के, अहले बैत के रंग में चलते हैं। अब तवज्जो करें, अल्लाह अकबर। मिंबर से कोई खतीब बड़े इश्क में कहता है कि गदीर खून के मौके पर रसूलुल्लाह ने कहा, ऐन अली इब्न अबू तालिब, अली इब्न अबू तालिब कहाँ है? हुजूर ने उठाया, हजारों सहाबा के मजमे से अपने बराबर में खड़ा किया और खड़ा करने के बाद अली का हाथ अपने हाथ में लेकर फरमाया, मन कुंत मौला फाज़ा अली चुन मौला, जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला हो। अल्लाहुम्मा वाले मन वाला हो वादे मन आदा हो। जो अली को महबूब बनाए वो खुदा का महबूब बन जाए, जो अली को दुश्मन बनाए वो खुदा का दुश्मन बन जाए। या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे ताकीद। ये हदीस सुन करके हमें पता चलता है कि अली की शान क्या है। आगे बढ़ने से पहले एक बात और अर्ज कर दूं, ताकि नासबियत और खारजियत के नशे मन पर बिजली गिरे। अल्लाह अकबर। हुजूर ने यूं नहीं कहा कि जिसका मैं मौला उसका अली मौला, बल्कि हाथ पकड़ कर उठाकर बता करके फरमाया, इसलिए कि कोई कम नसीब ये न कहे कि वो कोई और अली था जिसकी हुजूर फजीलत बयान कर रहे थे। हाथ पकड़ के चेहरा बताया, वो कोई और नहीं है, वो फातिमा का शौहर और हसनैन का बाबा अली। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। अब आप बताओ सुन्नियों, हमें अली कैसे पता चला? हदीस गदीर खुम सुनने के बाद हमें अली की शान पता चली। यही तो है ना, बोलो यही तो है ना, मिल के बोलो यही तो है ना। तो जिन्होंने 1400 साल के बाद सुनी अपने खतीब से, अपने मुर्शिद से, उनके दिल में अली ऐसे बैठा। तो जो सामने बैठे थे जिन्होंने वो मंजर देखा था, उनके दिल में अली के लिए प्यार कितना होगा। इसीलिए तो हदीस का दूसरा टुकड़ा है, फारूक आजम खड़े हुए, और खड़े होकर कौन? फारूक आजम, जिनके बारे में आका ने फरमाया, अल्लाह अकबर, मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर इब्न खत्ताब होते। राबसी ये तो बोलता है कि नबी ने ये कहा, मन कुंत मौला फाज़ा अली, लेकिन राबसी ये नहीं बोलता आगे का जो मैं बोल रहा हूं। यही तो फर्क है, यही तो फर्क है। अली सुनकर जिनके मुंह तरते थे वो सहाबा नहीं थे, वो मुनाफिक थे। और उमर इब्न खत्ताब सिर्फ सहाबा में से नहीं है, बल्कि सहाबा के इमामों में से उमर इब्न खत्ताब। आका फरमाते हैं, मेरे उमर को देखकर शैतान रास्ता बदल देता है। फरमाया कि उमर के जिक्र से अपनी महफिल को जिंदा किया करो। जब महफिलें सुस्त पड़ जाए तो जिक्र उमर करो, तुम्हारी महफिलें जिंदा होगी। जब आका ने फरमाया मेरे बाद, आका फरमाते मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर इब्न खत्ताब होते, ला नबी आबादी मगर मेरे बाद कोई नबी नहीं। मगर सुनो, वो उमर इब्न खत्ताब ने जब सुना कि खुम के हौज के करीब अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, क्या जिसका मैं मौला हूं उसका अली मौला है। तो उस वक्त फारूक आजम खड़े हुए, काली मुबारक हो, मुबारक हो, तू मेरा भी मौला है, सारे मोमिनों का मौला है। ये कितने सच्चे लोग थे, फजीलतें छुपाते नहीं थे। सहाबा ने जितनी अहले बैत से मोहब्बत की है, किसी का हिस्सा नहीं है। इसलिए हम अहले बैत से, ये फकीर कादरी का कहना, ये अहले बैत से जितनी चाहो मोहब्बत में आगे बढ़ जाओ, शरीयत की हद में नहीं फलांगना, नंबर 1। और नंबर 2, अहले बैत के नाम पर सियासत नहीं करना, बल्कि अहले बैत से अगर मोहब्बत है तो उन सहाबा को सच्चे सच्चे दिल से मानो,
जिनकी अहलुल बैत से रिश्तेदारियां थी, जो अहले बैत से प्यार करते थे और अहले बैत उनसे प्यार करते थे। आइए मैं थोड़ा सा आपका 2-5 मिनट का टाइम लेकर के आगे बढ़ूंगा। कैसी मोहब्बत की सहाबा ने, कैसी मोहब्बत की सहाबा ने, ये भूला हुआ सबक बिलखुसूस मेरे नौजवान, आज यूट्यूब का दौर है। यूट्यूब के दौर पर यूट्यूब पर ऐसे खुतबा की बरसात है जैसे बरसात के अंदर मेंढकों का हाल है, वो हाल है। और हर बंदा अपनी तहकीक पेश कर रहा है, और कोई सहाबा को गाली दे रहा है, कोई अहलुल बैत को गाली दे रहा है। याद रखना, ये अहले सुन्नत का मसलक नहीं है, ये अहले हक का मसलक नहीं है, बल्कि बढ़ के एक बात कह दूं, ये हुसैनी मसलक नहीं है। गाली देना, सहाबा को गाली देना हुसैनी मसलक नहीं है। सहाबा को गाली देना अहलुल बैत का मसलक नहीं है। मसलक सहाबा, मसलक अहले बैत जो सच्चा मसलक है, जिसको अहले सुन्नत व जमात कहते हैं। और मेरे इमाम अहले सुन्नत ने जिसकी तर्जुमानी 14वीं सदी में यूं की है, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है, इतरत रसूलुल्लाह की और असहाब नुजूम रहनुमा है आले मुस्तफाई। और क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, सहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। आपसे मैं कहना चाहता हूं, मेरी कौम के जवानों, बहुत मोहब्बत करो अहले बैत से। हमारे मसलक में अहले बैत से मोहब्बत करने पर कोई पाबंदी नहीं है। जिनके मुंह उतरते अहले बैत का नाम सुनकर, याद रखना वो अपने आप को चाहे जो कह लें, वो सब कुछ हो सकते, सुन्नी नहीं हो सकते। इतना अच्छी तरह याद रखना। जो इमाम हुसैन की सबील से चिढ़े, जिक्र इमाम हुसैन से चिढ़े, जिनको तकलीफ हो नारे हैदरी से, वो सब कुछ हो सकते, सुन्नी नहीं हो सकते। उसकी वजह यह है, वल्लाही लजीम, हमारे यहाँ नारे हैदरी इतना ही कदीम है जितना कि नारे रिसालत कदीम है। हमारे यहाँ जितना नारे रिसालत कदीम है, उतना ही नारे हैदरी कदीम है। ये हमारा मसलक है। आप कहेंगे वो कैसे? एक बात सिर्फ कहूं, इशारे के तौर पे, एक पहली दावत है जिसको दावते जुल अशीरा कहते हैं। एक पहली दावत है जिसको दावते जुल अशीरा कहते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने पहला इज्तिमा मुनक्किद किया अपने खानदान के लोगों को दीन की तबलीग के लिए। उसके मेजबान अली मुर्तजा है। घर जो है वो अली का, अली के बाबा का है। और अली खिदमत करने जब सब आकर के बैठ गए, पहले दिन खा के हंसते हंसाते चले गए, दूसरे दिन खा के हंसते हंसाते चले गए, तीसरे दिन जब आए तो उस वक्त अली मुर्तजा के वालिद ने कहा कि जरा शर्म तो करो, 2 बार खा चुके, जरा बैठ के बात तो सुनो कि किस मकसद के लिए बुलाया गया है। उस वक्त अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने खिताब फरमाया, और खिताब में कहा कौन है, उस खिताब को बयान नहीं करता, सीरत की किताबें मौजूद है, कौन है जो दीन की राह में मेरी मदद करेगा। सब खा पी करके चुप बैठे हुए थे। जब हुजूर ने कहा कौन मेरी मदद करेगा, अल्लाह की राह में कौन मेरा मददगार होगा, कौन मेरी इमदाद करेगा, सब चुप थे। नन्ना सा 8 से 10 साल का शहजादा, जिसकी टांगे दुबली पतली थी, वजूद नाजुक सा था, बड़ा खूबसूरत मनमोहना चेहरा था, आंसू में चश्मा आंखों में था, उसने कहा या रसूल अल्लाह मैं आपकी मदद करूंगा। हुजूर ने फरमाया कोई और है मदद करने वाला, सब चुप थे। फिर उस शहजादे ने कहा या रसूल अल्लाह मैं मदद करूंगा। हुजूर किसी और से सुनना चाहते थे, इसलिए कि ये तो है ही मेरे लिए, लेकिन अल्लाह अकबर, फिर कहा है कोई मददगार अल्लाह की राह में। फिर उस शहजादे ने देखा सब चुप है, फिर कहा या रसूल अल्लाह मैं मदद करूंगा। 3 बार उस शहजादे ने कहा या रसूल अल्लाह, तो एक बार नबी ने कहा या अली। जंगों से लेकर खतरात से, अल्लाह अकबर, बिस्तर पे सोने से लेकर कहां कहां से पुरखतर होकर के जाता है। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह जितने खतरात से गुजरना हो गुजर जाएंगे, लेकिन अपना वादा निभाएंगे। अल्लाह अकबर। तो उस वक्त तो उस महफिल में जो पहली महफिल थी, 2 नारों की बुलंद आवाज हुई। एक नारा था या रसूल अल्लाह और दूसरा था या अली। जिसने या रसूल अल्लाह का उसको अली कहते हैं, वलियों का सरदार और खातिब, और जिसने या अली का उसको सैयदुल अंबिया नबी। तारीख पता चल गई
नारे हैदरी से चिढ़ने वाले, अरे हमारे मुर्शिदों की बस्ती से आवाज आई है, बल्कि हमारा ही मुर्शिद खाना नहीं, आला हजरत का मुर्शिद खाना, बदायूं के मशाइख का मुर्शिद खाना, शेखुल मशाइख आला हजरत अशरफी मियां का मुर्शिद खाना, और जिसे महरेरा मुतहरा कहते हैं, वहां से आवाज आई नारे हैदरी यारी। सरकार नज़मी ने तो नारे हैदरी पर पूरी मनकबत ही लिख दी है, और आखिरी में कहते मेरे नाना भी है, मेरे दादा भी है, सैयदों के वही जद्द आला भी है। ये शान बयान की गई है। पता चला जो हमारे बुजुर्गों की मुस्तनद खानकाएं हैं, वहां से नारे हैदरी बुलंद हुआ, तो जिसको चिड़ है, जिसको भी है, मैं किसी सुन्नी को नहीं, लेकिन वो सब हो सकता है, सुन्नी नहीं हो सकता। जो अली के नाम पे मुंह छोटा करता है वो सब कुछ हो सकता है, सुन्नी नहीं। इसलिए कि सुन्नियत नाम है अकाबिरीन के तरीके पे चलने का, और उसको 14वीं सदी में बहुत वाज़ेह कर दिया गया है। तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। अगर कोई समझता है कि मुझसे बड़ा कोई मौलाई नहीं है, और मौलाइयत नाम है सिद्दीक अकबर और फारूक आजम की गुस्ताखी का, तो अपनी गलतफहमी दूर कर ले। ये उमवियत तो हो सकती है, मौलाइयत नहीं हो सकती। हाँ, असल मौलाइयत ये है कि अली को भी मानेंगे, और अली ने जिसको माना, जिसके पीछे नमाजें पढ़ी, उनको भी मानेंगे। हाँ, इसलिए नौजवानों से कहता हूं कि यूट्यूब के नाबालिग मुहक्किकीन को सुनकर ना अहले बैत के लिए दिल छोटा करो, ना सहाबा के लिए दिल छोटा करो। हमें 15वीं सदी की तहकीक की क्या जरूरत है? हमारे मुहक्किकीन तहकीक कर गए। शेख मुहक्किक अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी बयान कर गए, मसलक बयान हो चुका। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी मसलक बयान कर गए, मसलक बयान हो चुका। शाह वलीउल्लाह मसलक बयान कर गए, मसलक बयान हो चुका। इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत मसलक बयान कर गए, मसलक बयान हो चुका। अब अगर कोई नाबालिग बैठ करके तहकीक करता है कि वो तो सहाबा ने अहले बैत के साथ ये किया, अहले बैत ने सहाबा के साथ, हमने कहा अपने घर बैठो, इसलिए कि हमारा मसलक इतना वाज़ेह है, इतना वाज़ेह है, इतना वाज़ेह है कि वो यूट्यूब की नाक़िस तहकीक का मोहताज नहीं है। कुतुब के अंदर मौजूद है, वो कितना वाज़ेह है, आओ सुनो कितना वाज़ेह है। एक मर्तबा सिद्दीक़ अकबर जो सहाबा के इमाम है, अफज़लुल बशर बादल अंबिया, बितहक़ीक़ अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नमाज पढ़ाकर मस्जिद से निकले तो क्या देखा? इमाम हसन खेल रहे हैं। मैं कोई नई बात नहीं पेश करूंगा, आप नहीं पेश, लेकिन उस पुरानी बल्कि अपने बुजुर्गों की वो बातों से जो इतने मजमुआ निचोड़ कर दे सकता हूं वो दूंगा, अल्लाह की तौफीक से। तवज्जो आपकी, मैं कोई मुहक्किक नहीं हूं, लेकिन बुजुर्गों की खैरात में कुछ आपके सामने अर्ज करूंगा। तवज्जो आपकी। सिद्दीक, हदीस क्या है? सिद्दीक अकबर निकले मस्जिद से, इमाम हसन खेल रहे थे। तवज्जो, अगर कोई गलती होगी तो मेरे बुजुर्ग मेरी इस्लाह करेंगे। इशारा क्या मिल रहा है? सिद्दीक अकबर निकले मस्जिद से, इमाम हसन का बचपना है, आप खेल रहे हैं। तवज्जो, अगर नहीं तवज्जो की तो शायद बात सर के ऊपर से जाएगी। सिद्दीक अकबर निकले मस्जिद से, इमाम हसन खेल रहे हैं। ठीक, मेरे अकीदे में यह है कि इमाम हसन नमाज पढ़ चुके हैं लेकिन खेल रहे हैं, और सिद्दीक अकबर अब नमाज पढ़ के निकले और ले करके इमाम हसन को देखते हैं और चूमते हैं, चूम करके कंधे पे बिठाते हैं और कंधे पे बिठा करके कहते हैं, हसन तू अपने बाप अली जैसा नहीं है, तू तो मेरे नबी के चेहरे वाला है। सुभान अल्लाह, तेरा चेहरा तेरे बाबा अली से नहीं मिलता, तेरा चेहरा तो मेरे मुस्तफा जाने रहमत के चेहरे से, रुखे वद्दुहा से तेरा चेहरा मिलता है, उस खुदा बाती सूरत से तेरा चेहरा मिलता है। क्या बता रहे सिद्दीक? अपनी सफेद दाढ़ी पर घमंड न कर, अपनी लंबी बुढ़ापे की उम्र पर गुरूर न कर। अहले बैत का बच्चा भी खेलते नजर आए तो खेलने वाले का
بیٹھے ہوئے اہل بیت کا احترام تو سب کرتے ہیں، کھیلنے والے سید کو جس نے کندھے پہ اٹھایا ہے اسے صدیق اکبر کہتے ہیں۔ اسے صدیق اکبر کہتے ہیں۔ کھیل رہے حسن، امام حسن کھیل۔ اور ایک بات بتاؤں، حسن وہ سید ہے جس کو رسول اللہ نے سید فرمایا۔ اندور والوں، میری عادت نہیں کہ ہر دو جملے پہ کہوں کہ بولو سبحان اللہ، بالکل میں چندے والا آدمی نہیں ہوں، میں تمہارے عشق اہل بیت پہ چھوڑتا ہوں کہ آپ کیسی اہل بیت کی محفل سننے آئے ہیں، ہم ڈیجے میں نہیں آئے، اہل بیت سننے آئے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت اہل بیت، عظمت صدیق اکبر۔ فکر صدیقی کیا ہے؟ فکر صدیق اکبر کیا ہے؟ امام حسن کھیل رہے ہیں اور کہا تو علی جیسا نہیں، تو تو میرے نبی کے مشابہ ہیں۔ اسی میں بس نہیں کیا، یہ صدیق ہے، صحابہ پیار نبی کو کرتے دیکھا، سچے دل سے پیار۔ ان کو کوئی گالی دے گا بھائی اپنے وہ برداشت نہیں ہے، ان کی بھی شان میں کوئی ہلکے جملے کیونکہ ہم جب صحابہ بیان کرتے ہیں تو بھی کھل کے بیان کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے سینوں میں ان کا عشق ہے۔ مجمع کی مجبوری میں بیان نہیں کرتے، اپنی آخرت کی خاطر بیان کرتے ہیں۔ لیکن جب اہل بیت بھی بیان کرتے تو بہت کھل کے بیان کرتے ہیں۔ امام شافعی جیسا اپنا حال ہے شافعی، جب میں صحابہ بیان کرتا ہوں تو لوگ مجھے ناسبی کہنے لگتے ہیں، اور جب اہل بیت بیان کرنے لگتا ہوں تو لوگ مجھے رافضی کہنے لگتے ہیں۔ امام شافعی کہتے ہیں تم کچھ بھی بھونکتے رہو، میں تو اپنا کام کرتا رہوں گا، صحابہ کی بھی نوکری کرتا رہوں گا، اہل بیت کی بھی غلامی کرتا رہوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور۔ نجم ہے اور ناؤ ہے، فطرت رسول اللہ کی، اور والے تھک جانا تو خاموش ہو جانا، پھر اس کے بعد بات مکمل ہو جائے گی۔ صدیق اکبر نے امام حسن کو دیکھا، چوما، اور چوم کر کے پہلا جملہ کہا تو علی جیسا نہیں ہے، یعنی تیری شکل علی جیسی نہیں ہے، تو شکل میری نبی جیسی رکھ۔ نبی کی شکل رخ والضحا، نبی کی شکل کیا ہے؟ لمیاتی نظیر کا فی نظر مثلے کا نہ شد پیدا جانا، جگ راج کو تاج تیرے سر سے ہے، تجھ کو شہید و سرا جانا۔ کیا حسن رہا ہوگا امام حسن کا کہ صدیق اکبر، اچھا یہ بات صدیق کہہ رہے ہیں نا، میں بار بار اس کو بھی نہیں کہوں گا کہ توجہ فرمائیں کیونکہ آپ متوجہ ہیں۔ ہاں، یہ بات کون کہہ رہا ہے کہ تو میرے نبی جیسا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ صدیق اکبر، جس نے سب سے زیادہ نبی کو دیکھا ہے وہ کہہ رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس نے سب سے زیادہ، یوں بیان کرتے ہیں سنی، یوں بیان کرتے ہیں سنی، یوں بیان کرتے ہیں سنی۔ صدیق نے سب سے زیادہ دیکھا، جنگ میں دیکھا، امن میں دیکھا، صلح حدیبیہ میں دیکھا، بدر میں دیکھا، احد میں دیکھا، خندق میں دیکھا، خیبر میں دیکھا، منی میں دیکھا، عرفات میں دیکھا، مزدلفہ میں دیکھا، حجرہ عائشہ میں دیکھا، جا کوئی نہیں گیا اس غار کے اندر بھی 3 دن تک صدیق اکبر ہی نے دیکھا۔ غار میں بھی تو 2 ہی تھے نا، ساری اسنین زما فی الغار، 2 ہی تھے غار میں، تیسرا خدا ہے، اللہ اکبر۔ تو جس نے سب سے، اور ایک بات بتاؤں، غار میں صدیق کوئی کام کر ہی نہیں رہے تھے، حضور کو دیکھنے ہی کا کام کر رہے تھے۔ وجہ یہ ہے کہ نبی کو دیکھنا جتنی بڑی عبادت ہے، کعبے کو دیکھنا بھی اتنی بڑی ہے۔ صدیق تو نبی کو دیکھ رہے تھے، قرآن تو قیامت تک پڑھا جائے گا، نبی کا چہرہ پڑھنے والے قاری کو صدیق اکبر کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، اندور والوں، میں نے دعویٰ کر دیا بہت بڑا کہ غار میں کچھ نہیں کر رہے تھے، نبی کو دیکھ رہے تھے۔ تو یہ سید بڑا دعویٰ کر کے بھاگتا ہے، بھاگتا نہیں ہو۔ انسان جس چیز کا انسان کو جو چیز پتا نہیں وہ اس کا دشمن ہے۔ جب آپ کو پتا نہیں تو آپ اس کے دشمن ہیں، آپ انکار ہی کریں گے۔ اگر میں کہہ دوں کہ فلاں شہر کے اندر
جب وہ ہرنوں کا گول ایسے چلتا ہے جیسے بکریاں چلتی ہے تو کہا یہ زبردستی کی پھینک رہے ہیں، تو پھینک تو نہیں رہے نا، ہم نے دیکھا اس لیے کہہ رہے ہیں، آپ کو نہیں پتا آپ اس کے دشمن ہیں، ایسی بات ہے نا، انسان کو جو چیز نہیں پتا وہ اس کا دشمن ہے، انکار کرتا ہے، یہی تو بات ہے نا یہی بات۔ تو میں نے کتنا بڑا دعویٰ کیا، صدیق اکبر ایک ہی کام کر رہے تھے، کیا؟ حضور کو دیکھ رہے تھے۔ کہا تجھے کیسے پتا چلا؟ میں نے کہا اس لیے پتا چلا، اس لیے پتا چلا کہ میں غار گیا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تمہیں بھی دکھائے۔ غار دیکھے، جنہوں نے غار دیکھا ہے اس میں پوزیشن یہ ہے کہ اگر دو لوگ جائیں، دو لوگ، تو ایک لیٹا ہوگا تو دوسرا بیٹھا ہوگا، اور نبی کے لیٹنے کا ذکر ساری کی سیرت کی کتابوں میں موجود ہے۔ حضور لیٹے تھے، حضور کا لیٹنا سب ہر سیرت کی کتاب میں ہے، صدیق کا بیٹھنا بھی ساری سیرت کی کتاب میں۔ لیٹے ہیں نبی، بیٹھے ہیں ابو بکر۔ اب آپ مجھے بتائیں جب لیٹنے والا لیٹتا ہے تو بیٹھنے والا کرتا کیا ہے؟ یہ تو آسان سی بات ہے نا، بیٹھنے والا کرتا کیا ہے؟ ارے اگر کوئی دوسرا بھی لیٹا ہو تو بیٹھنے والا وہی کرے۔ ماں جب بچے کو لے کے بیٹھتی ہے اتنے بڑے کمرے میں تو اس کا سر سہلاتے اسی کو دیکھتی رہتی ہے نا۔ ارے جب ایرا غیرا ہو کوئی تو بھی لوگ اس کو دیکھتے ہیں، تو وہ حسن والا ہو۔ کون سا حسن والا؟ مولانا جمیل الرحمان کہتے کیا حسن ہے اے سید ابرار تمہارا، اللہ بھی ہے طالب دیدار تمہارا، اللہ بھی ہے طالب دیدار تمہارا۔ بریلی کا مسلک بیان ہو رہا، اللہ بھی ہے، اللہ بھی ہے، اللہ بھی ہے طالب دیدار تمہارا۔ اور کیوں دید کے مشتاق نہ ہو؟ حضرت یوسف اللہ کا دیدار ہے، دیدار تمہارا۔ تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے۔ کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار کو؟ تلوار دیکھ کر آدمی دیوانہ ہوتا ہے، وہاں تو چہرہ ہی تھا۔ دوسری حدیث سے پتا چلتا ہے کہ وہ چہرہ ہی دیکھ رہے تھے۔ حدیث پڑھ رہا ہوں، یاد رکھنا، کہانی کس سے نہیں۔ حالانکہ اگر کس سے بھی بیان ہو جائے ہمارے بزرگوں سے تو ہم کہتے ہیں ہمارے لیے کافی ہے، کیونکہ ہمارے بزرگ ہمارے لیے سند ہے، کسی کے لیے نہ ہو ہمارے لیے سند ہے۔ ہاں اس کی بے شمار مثالیں موجود ہے۔ تو توجہ، میں ابھی تک کہ کربلا آیا نہیں، ابھی تو صدیق اکبر کی بات چل رہی ہے۔ ہاں لیکن اگر آپ کا ذوق سلامت رہا تو کچھ کہوں گا انشاءاللہ، اللہ کی توفیق سے۔ آئیں اسی لیے گا، آپ ساتھ دیں گے تو ساتھ کربلا چلیں گے انشاءاللہ، تصور میں بھی چلیں گے، خدا نے چاہا تو حقیقت میں بھی چلیں گے۔ اللہ دکھائے وہ دن۔ عرض کیا کر رہا تھا؟ صدیق اکبر چہرہ دیکھ رہے تھے۔ دوسری حدیث یہ ہے، صدیق اکبر آقا سے کہتے یا رسول اللہ مجھے 3 چیزیں پسند ہے۔ کیا پسند ہے؟ 3 چیزیں۔ کیا پسند ہے؟ کہ پوچھیں کیا پسند ہے؟ بولے کیا پسند ہے؟ 3 چیزیں۔ نمبر 1 اپنا مال آپ پہ خرچ کرنا۔ کیا پسند ہے؟ اپنا مال آپ پہ خرچ کرنا، اپنا مال آپ پہ۔ نمبر 2 اپنی شہزادی عائشہ کو آپ کے نکاح میں دینا مجھے بہت پسند ہے، مجبور ہو کر کے نہیں دیا، میں نے تو ایسا مسرور ہو کر کے دیا کہ مجھ جیسا نصیب والا باپ کون ہو سکتا ہے؟ کسی کی بیٹی کسی کی بہو بنے، میری بیٹی آمنہ کی بہو، حضرت عبداللہ کی بہو، اور میری بیٹی آپ کے گھر میں بھی آ کر کے مقام کیا ملا؟ وہ صرف مومنوں کی ہی نہیں بلکہ ان کا باپ بھی تو مومنوں کا سردار ہے، وہ باپ کی بھی ماں بننے کا شرف حاصل کر گئی، باپ کی ماں بن رہی ہے حضور کے گھر میں آ کے، کیونکہ وہ ام المومنین ہے، اور مومنوں میں صدیق اکبر بھی ہے، مومنوں میں صدیق اکبر بھی۔ عرض یہ کر رہا تھا تو کہتے مجھے 3 چیزیں پسند، اپنا مال آپ پہ خرچ کروں، اپنی بیٹی آپ کے نکاح میں جو دی، اور نمبر 3 آنکھیں میری ہیں آپ کو دیکھتا ہی رہوں، آنکھیں میری ہے چہرہ یار کا ہو، آپ کو تکتا رہوں، اس سے بڑی عبادت کیا ہے؟ تو جس کی تمنا یہ تھی اس کو رسول اللہ نے موقع دے دیا، لے جی بھر کے تک لے جب کوئی نہ تکے، دیکھ لے اس صورت کو جس کو مشیت تکتی ہے، دیکھ لے اس صورت کو جس کی مشتاق مشیت ہے، قدرت ہے، دیکھ اس کو
اللہ اکبر جو غیرتوں کے حجاب میں زمین پر آیا، دیکھ لے اس کو جس کو دیکھنے کی تمنا ہے۔ بلکہ غار کے اندر حضور نے آنکھیں بند کر لی۔ آنکھیں بند کرنے کا بھی کوئی راز ہے، صوفیہ کہتے ہیں جب دو ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں تو ادب کی وجہ سے چھوٹا بڑے کو نہیں دیکھتا۔ یہ بات جلسے میں کہنے کی تھی نہیں، یہ تو خانقاہ میں کہنے کی تھی، لیکن چونکہ جلسہ خانقاہ میں نہیں ہے، جلسہ تو جلسہ ہے، روڈ پر ہے، مگر بیٹھے ہوئے سب خانقاہی ہے، سب کا تعلق کسی نہ کسی خانقاہ سے، لیکن کہہ دیا۔ اب کہہ دیا تو سن لیں، جب دو بڑے آپس میں ملتے ہیں، بڑا جب چھوٹے کو دیکھتا ہے تو چھوٹا بڑے کو عزت، تعظیم اور ادب کی وجہ سے نہیں دیکھتا، وہ سر جھکا لیتا ہے۔ یہی ہے، ایسا ہی ہے۔ بے غیرتوں کی محفل نہیں بیان کر رہا ہوں، اللہ والوں کی محفل ہے۔ بے ادب گستاخوں کا ذکر نہیں، با ادب لوگوں کو ہے۔ جو بیٹا باپ کا ادب کرتا ہے، باپ جب اس کی طرف دیکھتا ہے تو اس کی نظر جھک جاتی ہے۔ جو مرید اپنے پیر کا ادب کرتا ہے، پیر اس کی طرف دیکھتا ہے تو مرید سر جھکا لیتا ہے۔ حضور نے آنکھیں بند کر لی، لے جی بھر کے دیکھ، ورنہ میں تجھے دیکھتا رہا ہوں، تو مجھے دیکھتا رہا تو حیا کرے گا۔ لے آئے نے آنکھیں بند کر لی ہے، آج مجھے جی بھر کے دیکھ لے۔ تو صدیق حضور کو دیکھ رہے تھے، سب سے زیادہ جس ابو بکر نے حضور کو دیکھا اس کا اسٹیٹمنٹ یہ ہے، حسن تو علی جیسا چہرہ نہیں رکھتا، تو میرے محبوب نبی جیسا۔ یہ بات امام صدیق اکبر امام حسن کی شان یوں بیان کرے۔ اور ایک بات، ایک جملہ اور پڑھ دوں آگے، پھر قصہ ختم ہوتا ہے، بات ختم ہوتی ہے۔ صدیق نے اتنا دیکھا، اتنا دیکھا، اتنا دیکھا کہ غار میں 3 دن تک دیکھتے رہے، اور اب بھی مزار میں نبی ہی کو دیکھ رہے ہیں، اب بھی انہی کو دیکھ رہے ہیں، اب بھی انہی کو دیکھ رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت۔ انسان بیمار ہو جاتا ہے تو مائک تو ہو ہی سکتا ہے، مائک بگڑنے سے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا انسان کے بگڑنے سے نقصان ہوتا ہے۔ مائک کروڑوں بار بگڑے، ہمیں کوئی شکایت نہیں، انسان نہیں بگڑنا چاہیے۔ ہاں، مائک کو ایک آدمی سوار لیتا، انسان بگڑے تو ہزاروں اصلاح معاشرہ کے جلسے سے بھی لوگ نہیں سدھرتے۔ اللہ قوم کو بگڑنے سے بچائے۔ اچھا مائک، اللہ آپ کو برکت دے، لیکن تھوڑا پیچھے والوں تک کی آواز نہیں پہنچ رہی، اس لیے مجھے ہاتھ میں لینا پڑتا۔ اصل میں ہاتھ میں اسی لیے لیتا ہوں کہ مجھے اطمینان نہیں ہوتا کہ پہنچ رہی کہ نہیں پہنچ رہی، ورنہ اگر میں شکایت کروں گا تو مائک والے بھیا کا دل ٹوٹے گا۔ تو اس لیے میں ایک شکایت نہ مائک کی کرتا ہوں، نہ اسٹیج کی کرتا ہوں، نہ کسی کی کرتا ہوں۔ میں سیدھا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہاں کمی ہو رہی تو اس کو پورا کرنے کی کوشش، اس لیے کہ تقریروں سے کروڑوں درجہ قیمتی لوگوں کا دل ہے، اس لیے شکوے کرنے نہیں آئے یہاں، تو شکر کے سجدے کی جگہ ہے کہ خدا نے ایسی محفل میں بٹھایا ہے جس پر زہرا پاک کی نظر ہے، جس پر نجف والے سرکار علی مرتضیٰ کی نظر ہے، جس میں گنبد خضرا میں سونے والے مصطفیٰ جان رحمت نظر کر رہے ہیں، ان کے دونوں یار کی نظر ہے۔ محبوب رب اکبر و سبز قبہ میں، پہلوں میں جلوگار عتیق و عمر کی ہے، سعدین کا قران ہے پہلو امام میں، جھرمٹ کیے ہیں تارے تجلی کمر کی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، جتنا پیار صحابہ نے کیا، اچھا لوگ ہم لوگوں سے اہل سنت سے کہتے ہیں کہ تم لوگ گڑتے ہو، واللہ گڑی ہوئی بات نہیں، یہ گڑی ہوئی بات نہیں، یہ پڑی ہوئی بات ہے۔ اور ہمیں اپنے پڑھنے پہ گھمنڈ نہیں، کیونکہ ہم پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں، ہم تو غوث پاک کی چوکھٹ کے بے ہنر فقیر ہیں، سگے بے ہنر ہیں۔ لیکن اتنا ضرور ہے، جس دن کوئی گھمنڈ کرے گا پڑھنے پر تو اہل سنت پھر اس کو اس کے گھر تک پہنچانے کا حوصلہ رکھتے ہیں۔ ہاں الحمدللہ۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، صدیق منقبت پڑھ رہے امام حسن کی، کس شان سے؟ حسن تو علی جیسا نہیں، تیری صورت تو میرے نبی جیسی ہے۔ اور پھر کہتے ہیں حسن تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ کون کہ صدیق اکبر کہہ رہے ہیں حسن تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائے، گویا کہ صدیق اپنا مسلک بتا رہے، اہل بیت وہ ہے جس پر ماں باپ قربان کیے جاتے ہیں۔ صدیق اکبر اس میں ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہو۔ اگر کوئی کہتا ہے
اہل بیت بیان کرنے سے لوگ راضی ہوتے، تو میں نے کہا صدیق اکبر اہل بیت بیان کر رہے ہیں، اور اہل بیت کے بیان سے لوگ راضی نہیں ہوتے، صحابہ کی توہین سے لوگ راضی ہوتے ہیں، حدود شرع توڑنے سے لوگ راضی ہوتے ہیں۔ ہمارا مسلک شریعتوں کی شریعت کی حدوں میں ہے، اور انشاءاللہ غوث اعظم اور غریب نواز کا دامن ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ ہم حدوں کو اچھی طرح جانتے ہیں، ہم حدوں کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ سن لو، صدیق کہہ رہے ہیں حسن تجھ پر میرے ماں باپ قربان، اور پھر کندھوں پہ بٹھایا، اور کندھوں پہ بٹھا کے دوسری روایت مدینے شریف کی گلیوں میں گھمایا۔ کسی نے دیکھے کہا ابو بکر کیا کر رہے ہو، ابو بکر کیا کر رہے ہو؟ بیٹا علی کا کندھے پہ ابو بکر کی کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ صدیق اکبر جانتے تھے کہ نبی کی نسل علی کی پشت میں ہے، ہاں علی سے پیدا ہوئے، لیکن بیٹے کس کے ہیں؟ نبی کے۔ یہ کیا ہوا؟ میں نے کہا ابنا انا و ابنا اکم نے بتا دیا سورہ آل عمران میں نا، ابنا انا و ابنا اکم، ان سے کہو نصرانیوں سے عیسائیوں سے اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں۔ نسانا و نساکم، اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں۔ انفسنا و انفسکم، اپنی جانوں کو لاؤ، اپنی جانوں کو لاتے ہیں۔ اب اللہ نے یہ تو نہیں کہا لے جانا کس کو ہے، توجہ ہے، نبی جسے لے جائیں گے وہی بیٹا کہلائے گا۔ اللہ نے بس اتنا کہہ دیا ہاں کہہ دو اپنے بیٹوں کو لائے، آپ اپنے بیٹوں کو لائے، تو پھر اب نبی کا اختیار ہے نا، نبی صاحب اختیار ہے، نبی جس کو بھی لے جاتے وہی بیٹا کہلاتا، کیونکہ قرآن کی نص آ گئی۔ لیکن حضور نے کسی اور کو نہیں لیا، جو بیٹے تھے انہیں کو لیا، اور قیامت تک کے لیے بتا دیا۔ اگر کہنا ہے نا نبی کا بیٹا کون، ہاں تو بچپنے میں سارے جو سلبی اولاد تھے شہزادے وہ تو وصال کر گئے، لیکن جنہوں نے قیامت تک جن کے اولاد باقی رہنی تھی بتا دیا میرے بیٹے کون ہیں۔ حسن کو انگلی پکڑایا، امام حسن کو انگلی پکڑایا، امام حسین کو گود میں لیا، اپنی گود میں لیا، اس لیے کہ کوئی ناسبی کتا یہ نہ بکے کہ ماں گئی تھی تو ماں کے ساتھ، بچے بھی تو چلے ہی جاتے ہیں، دعوت ماں کو ہوتی ہے ساتھ میں بچے جاتے ہیں، یہی ہے نا، دعوت باپ کو ہوتی ہے ساتھ میں بچے جاتے ہیں، بچے تو دکان تک جاتے ہیں، اور کچھ بچے تو اتنے ضدی ہوتے ہیں، اتنے پیار کرتے ہیں ماں سے کہ اگر ماں جو ہے وہ کچن روم میں ہو تو وہ وہاں بھی گھسے، بیت الخلا تک جائیں تو وہاں بھی وہ کھڑے رہتے ہیں دروازے پہ کہ امی نکلے تو ہم، بچے ہوتے ہیں، اور کوئی یہ نہ کہے کہ ماں کے ساتھ چلے گئے تھے، ماں گئی تو چلے گئے تھے، بابا گئے تو چلے گئے تھے۔ حضور نے نہ ماں کے پاس دیا نہ بابا کے پاس دیا، اپنی انگلی پکڑائی اور خود گود میں لیا، کہا یہ ماں باپ کی مجبوری نہیں لے جا رہی ہے، دین کی حمایت کا تقاضا لے جا رہا۔ پہچان لو ان کو پہچان لو، دین کی حمایت کا تقاضا لے جا رہا ہے۔ اور اگر تمہیں سمجھ نہیں آتی تو ان عیسائیوں کو سمجھ آ گئی، عیسائیوں نے جب یہ پنجتن کو دیکھا، سیدات و نقاب میں تھی لیکن سیدات کے رخ کی بہاریں شہزادوں کے چہرے سے آیا تھی، تو 4 چہروں کو چمکتے دیکھا۔ میں سوچتا تھا یا اللہ آسمان پر تو ایک ہی چاند ہے، لیکن جب ماہورہ لوگ بولتے ہیں تو بولتے 4 چاند لگ گئے، 4 چاند تو ہے ہی نہیں۔ دنیا میں 4 چاند ہے تھوڑی، پھر کیا لوگ کہتے 4 چاند لگ گئے، تو 4 چاند لگ گئے کیا سمجھو تو کچھ، چاند کو ٹکڑے کرنے والا آمینہ کا چاند ہے، کعبے میں پیدا ہونے والا بنت اسد کا چاند ہے، اور سیدہ زہرا کی شکم اطہر کے صدف پاک سے ظاہر ہونے والا وہ در کریم ہے، جس کو ایک کو حسن کہتے ہیں ایک کو حسین کہتے ہیں۔